اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس تقصیر پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی۔ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، سنو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں قیامت کے دن کو اللہ عز و جل کی ملاقات کا دن کہا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے غضب کے آثار کا ظہور ہوگا۔ اللہ وحدہ لم یزل سے لوگ ملاقات کریں گے اور اس کے سامنے پیش ہوں گے، تو قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ وہ کیا عذر پیش کریں گے کہ کیوں ہم نے تیرے احکامات کا انکار کیا۔ وہ اپنی جو سرکشی کرتے رہے، ان کا ان کے پاس عذر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ عز و جل نے انہیں دنیا میں مہلت دے دی کہ دیکھو تمہیں میں مہلت دے رہا ہوں، تم میرا ذکر شروع کر دو، گناہوں سے معصیت سے کنارہ کشی اختیار کر لو، توبہ استغفار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ استغفار ہو جائے، ورنہ اس کی بارگاہ میں جب زبانوں پر مہر لگ جائے گی تو پھر جسم کے اعضاء بول کر کہیں گے فلاں فلاں گناہ اس نے کیا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ عز و جل بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص ناپسند کرتا ہے کہ میں ملاقات نہیں کروں گا، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند فرماتا ہے۔ آئے میں اس کی حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ مومن جب اپنے قبر سے نکلے گا تو اس کا نیک عمل جو ہے
حسین صورت میں اور نفیس خوشبو میں اس کا استقبال کرے گا، اس کا جو عمل ہے وہ استقبال کرے گا، اس سے کہے گا کیا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تو نہیں پہچانتا، البتہ تمہاری خوشبو بڑی اچھی ہے اور تمہاری صورت بڑی اچھی ہے۔ وہ نیک اعمال یہ کہیں گے تم بھی اسی طرح دنیا میں اچھے تھے، تمہاری صورت بھی اچھی تھی، تم سے بھی خوشبوئیں آتی تھی، میں دنیا میں تمہارے اوپر سوار رہا، آج تم میرے اوپر سواری کرو اور پھر میں تمہیں اعمال کا جو اعمال ہوں گے وہ انسان کو اٹھا کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اب برا جو عمل ہے برے انسان کے لیے آخرت میں وہ سامنے آئے گا، بری صورت ہوگی، بدبو سے آ رہی ہوگی، وہ کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا انسان میں نہیں پہچانتا، کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، دنیا میں جیسے میں تیرے اوپر سوار تھا، تو برائیاں کرتا تھا، آج تو اسی طرح میرے اوپر سوار ہو۔ اور پھر یہ آیت وہ جو برے اعمال ہوں گے پڑھیں گے کہ یہ اپنی پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ جو آیت میں ہم نے آج پڑھی ہے، کیا ہی برا بوجھ ہوگا وہ جو گناہوں کا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف اور صرف کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر جو ہے متقین کے لیے اچھا ہے اور اللہ سے ڈرنے والے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ سوار موجود تھے، آپ سفر کر رہے تھے، قریب ایک بکری کا بچہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے مالک نے اسے ویسے ہی پھینکا ہے یا یہ بے وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا یہ بے وقت مر گیا ہے تو بے وقت ہے، اس لیے انہوں نے اسے پھینک دیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جس قدر یہ بکری کا بچہ مردہ حالت میں تھا تو اپنے مالکوں کے سامنے یہ بے وقت ہو گیا ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا اس سے بھی کئی زیادہ بے وقت ہے۔ دنیا کو کھیل جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، جس دنیا کے لیے میں اور آپ یعنی دنیا کمائیں، یہ احادیث وہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کر لی، یہ ان کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب حدیث میں آ چکا ہے تو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا چھوڑ ہی دیں، دنیا بھی کمائیں اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن ایسی خواہشات جو ذکر الہی سے آپ کو غافل کر دیں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔